محمود علی صاحب، عزیز بادشاہ صاحب، فاروق حسین صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں آپ کو 1980 کے دہے میں لے کے جانا چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ سارے ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک بھی انگریزی اخبار نہیں ہے، اور یہ تحریک اس وقت کے وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی نے شروع کی تھی، حامد صاحب نے، اور انہوں نے حیدرآباد کا بھی دورہ کیا تھا کہ تاکہ فنڈ کلیکشن کیا جائے، اور ایک انگریزی اخبار جس کا نام انہوں نے دیا تھا کہ ون نیشن کرونیکل، اس کا دلی سے وہ آغاز کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، اس لیے کہ اس میں کوئی تجربہ کار لوگ بھی نہیں تھے، اور کسی کو صحافتی تجربے کا وہ اتنا فقدان تھا کہ وہ اس اخبار کا آغاز کر سکے۔ لیکن اچھا ہی یہ ہوا کہ وہ اخبار نکالنے کے بجائے ایک ہفتے وار میگزین نیشن اینڈ دی ورلڈ کے نام سے شائع کیا، اور 4-5 سال تک چلاتے رہے، لیکن پتہ نہیں اب بھی وہ چل رہا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن سیاست نے عابد علی خان صاحب کے ذریعے لیتھو پریس پر اور ایک ٹین شیڈ پر اس اخبار کا آغاز کیا، اور پولیس ایکشن کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ ان کا مستقبل ہندوستان میں ہے، پاکستان میں نہیں۔ اس لیے آج بھی پاکستان میں یہاں کے تارکان وطن کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور اس بات کا خیال رکھتے ہوئے عابد علی خان صاحب نے اس تحریک کو اس اخبار کے ذریعے شروع کیا، جس کے باعث سارے ہندوستان سے بہرحال وہ انگریزی اخبار نہ نکلا۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ جب انٹرنیٹ پر سیاست کے پڑھنے والوں کی تعداد 24 لاکھ ساری دنیا سے ہوتی ہے، اور زیادہ تر انگریزی ہٹس ہم کو ملتے ہیں، تو اس بات کا یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ہم انگریزی زبان میں بھی اپنے خیالات، اپنے اظہار کو پیش کریں۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے سیاست کے ویکلی ایڈیشن کا انگریزی میں نکالنے کا فیصلہ کیا، اور گزشتہ تقریباً 1 سال سے زائد عرصے سے اس بات کی کوشش ہوتی رہی کہ کس طرح کا اخبار ہونا چاہیے جو ہم اقلیتوں کے لیے فائدہ مند ہو، اور تمام حکومت کی اسکیمات سے استفادہ کرنے کا اس کے ذریعے ہم کو موقع مل سکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تیلگو اخبارات ہیں جو کل شروع ہوتے ہیں اور آج ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی اخبارات کا بھی یہی حال ہے، ہندی اخبارات کا بھی یہی حال ہے۔ لیکن جہاں تک اردو اخبار کا تعلق ہے، ایک اردو کا ہمدرد اپنا سارا سرمایہ لگاتے ہوئے اس اخبار کو نکالتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس کا کوئی وارث اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو وہ اردو اخبار بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اخبارات نکالے گئے، لیکن وارث نہ ہونے کی وجہ سے وہ اخبار ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ سیاست کو عابد علی خان صاحب نے اپنے وارث کا انتظام کیا کہ سیاست کس کو چلانا چاہیے۔ اسی طرح عامر علی خان
کا میرا انتخاب ہے، اور انشاءاللہ عامر علی خان کا بیٹا وہاں بیٹھا ہے جو انشاءاللہ اس تحریک کو جاری رکھنا اس کے ذمہ داری ہے۔ آج 4 جنریشن اس اخبار سے لگے ہیں، اور ان حالات میں، اس ایٹماسفیئر میں اس اخبار کو شروع کیا گیا، وہ اتنے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کر سکوں، لیکن جن حالات میں بھی شروع کیا گیا، جن مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا، آج اللہ کا فضل یہ ہے کہ اردو اخبار ہونے کے باوجود آج سیاست لتھو پریس سے آف سیٹ پریس پر حیدرآباد کا سب سے پہلا اخبار تھا جو آف سیٹ پریس پر گیا، حیدرآباد کا پہلا اخبار تھا جو آف سیٹ پریس سے نکل کے روٹری مشین پر گیا، حیدرآباد کا پہلا اخبار تھا جو ملٹی کلر پہ، روٹری کے بعد ملٹی کلر میں آیا ہے، جبکہ سارے اخبارات ملٹی کلر میں آ رہے تھے دیگر زبانوں کے، صرف اردو اخبار بلیک اینڈ وائٹ میں چھپ رہا تھا، تو ملٹی کلر میں بھی سیاست پہلا اخبار، انٹرنیٹ پر آنے والا بھی پہلا اخبار سیاست، ہندوستان کا سیاست رہا ہے، اور ساری دنیا میں ای پیپر اردو کا پہلا اخبار سیاست رہا ہے، جس کا افتتاح پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے دلی میں اپنے گھر سے اس کو جاری کیا تھا۔ آج یہ عالم ہے کہ ہر مسئلے پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے انٹرنیٹ پر، وہ سیاست کے ویب سائٹ پر آتی ہے، اور سیاست کے ویب سائٹ پر اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کو سینسر کیا جاتا ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے۔ یہ تو سیاست کی بات رہی، لیکن ریاست تلنگانہ کی اگر میں بات کروں تو محمود علی صاحب آپ کے سامنے شہر میں وہ ایک انمول بلڈنگ ہے، 4 مینار، جس کے 4 مینار ہیں، ایک اگر ہندو ہے، ایک مسلمان ہے، ایک سکھ ہے اور عیسائی ہے، یہ 4 ہاتھ آج بھی حیدرآباد کی سلامتی کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، یہ دعا کرتے ہیں کہ حیدرآباد سلامت رہے، حیدرآباد یہ شاید بات کسی اور نے نہیں گئی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب، میرے ڈاکٹر، میرے بھائی سدھیر نائک، جنہوں نے جگر صاحب کا علاج کیا، جنہوں نے عابد علی خان صاحب کا علاج کیا، میرا اخبار کا ایجنٹ آج 60 برس سے ہندو غیر مسلم ہے، اور بڑی ایمانداری سے یہ کاروبار چلتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے حیدرآباد کا، یہ ایک ایسا ایٹماسفیئر ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ دبئی میں ایک بار میں تقریر کر رہا تھا، مشاعرہ تھا وہاں پر، تو اس تقریر میں نے کہا کہ حیدرآباد کی شناخت کیا ہے، تو سارے لوگوں نے کہا کہ حیدرآباد کی شناخت 4 مینار ہے، کسی نے کہا حیدرآباد کی شناخت گنڈی پیٹ کا پانی ہے، کسی نے کہا کہ بریانی ہے حیدرآباد کی۔ میں نے کہا یہ سب نہیں، بلکہ حیدرآباد کی شناخت حیدرآباد کی شرافت سے، حیدرآباد کا ہر آدمی شریف ہے، جس کی مثال ساری دنیا میں دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں تک محمود علی صاحب کا تعلق ہے، وہ تو ہے ہی ہیں شریف آدمی، بہت ہی ان کے ساتھ سے ملتے ہیں، بہت ہی ہمدردی سے ملتے ہیں، بہت ہی خلوص کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن جہاں تک KCR صاحب کا تعلق ہے، سیاست نے کھل کر تلنگانہ تحریک کی تعریف کی۔ وہ اس لیے کہ میں اگرچہ کہ اس وقت تیلگو دیشم میں تھا، لیکن تیلگو دیشم میں بھی میں نے چندر بابو نائیڈو کے سامنے تلنگانہ کی بات کی، اور تلنگانہ منوانے کے لیے انہیں لیٹر لکھنے کے لیے مجبور کیا، جو لیٹ ہوا۔ لیکن KCR صاحب اور چندر بابو نائیڈو میں فرق یہ ہے کہ وہ حیدرآباد کی تہذیب سے واقف نہیں تھے۔ KCR حیدرآباد کی تہذیب، حیدرآباد کی تاریخ، حیدرآباد
کی ثقافتی زندگی یہاں کی اور یہاں کے حالات سے وہ بخوبی واقف ہیں. تلنگانہ کے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے دوست بھی ہیں. میں میرے گھر پہ وہ کھانا کھائے, ان کے گھر پہ میں کھانا کھایا. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کی فلاحی اسکیمات کا تعلق ہے, آپ دیکھیے کہ باہر جانے والوں کو فارن اسکالرشپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں, یہ اسکالرشپ کے کام یہاں سے ہوتے ہیں میرے دفتر سے, لیکن حکومت کے ذریعے اتنے اسکالرشپ فارمز داخل نہیں کرے جتنے یہاں سیاست کے ذریعے کرنے. تو ہم سیاست اس بات کی کوشش میں کہ مسلمانوں کو کس طرح کی ترقی دینا چاہیے, اس میں کہ بیکورڈ کمیشن قائم کرنا, جس کا محمود علی صاحب نے کہا کہ ہم بیکورڈ کمیشن قائم کریں گے. بیکورڈ کمیشن اگر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہاں بھائی مسلمانوں کو 10% ریزرویشن دو, 8% ریزرویشن دو, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں, اس لیے کہ وہی اختیار ہے, وہی دے سکتا ہے ریزرویشن کی ہدایت حکومت کو اور اس پر عمل ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محمود علی صاحب, یہ جو آٹو رکشا کی بات کی ہے, مسلمانوں کو کب تک بنڈی ران رکھیں گے, ٹھیلے کھینچنے والے رکھیں گے, مسلمانوں کو آٹو چلانے کے لیے ان کو رکھیں گے. آپ نے 1000 آٹو کا وعدہ کیا ہے. پہلے شہر میں آٹو چلانا, گاڑی چلانا اتنا مشکل ہو گیا آٹو کی وجہ سے کہ آپ ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی. اسکل ڈیولپمنٹ 6 کروڑ روپے سینکشن ہو گئے بول رہے ہیں محمود علی صاحب. اسکل ڈیولپمنٹ ہمارے بچوں کو آپ سکھائیے, الیکٹریشین کا کام سکھائیے, پلمبنگ کا کام سکھائیے, میکینک چھوٹے گاڑی بنانے کا کام سکھائیے, گاڑیوں کا کام سکھائیے. تو یہ ساری چیزیں جس میں ایک اچھی حیثیت سے مسلمان اپنے آپ کو کام کرتا ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کے آٹوز کا کیا حال ہے شہر میں. تو یہ آٹو چلانے, ٹھیلے ڈھکلنے, منڈی میں میوے بیچنے, یہ چیز ہم باغات کے مالک تھے, لیکن آج منڈیوں پہ میوہ بیچ رہے ہیں. ہم محلوں میں رہتے تھے, آج ہم فلیٹوں میں آ گئے. ہمارے زمینات جو اضلاع پہ تھے, ہم بڑے بڑے زمینات کے مالک تھے, آج 2 گز زمین ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے. قبرستانوں کا یہ حال ہے کہ آج 1 لاکھ روپے, 1.5 لاکھ روپے میں اگر مرشد کی خبر کے قریب دفن کرنا ہے تو 5 لاکھ روپے دے کر وہاں دفن کرنا پڑتا. تو ہم کو اس کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے قبرستانوں کا ناجائز استعمال ہوا ہے, ناجائز وہاں پر کنسٹرکشن ہوئے, اس کی روک تھام کی کوئی کوشش نہیں ہو سکتی. آج یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کو دفن ہونے کے لیے, مسلمانوں کو دفن ہونے کے لیے قبریں موجود نہیں, جگہ موجود نہیں. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ محمود علی صاحب حکومت سے یہ سفارش کریں کہ 10 ایکڑ زمین شہر میں ایسی جگہ دیں, شہر کے باہر ایسی جگہ دیں جہاں پر ہمارے سیاست نے اب تک 3000 لاوارث انکلیمڈ میتوں کی تدفین کی ہے. ہر تدفین پر سیاست کو تقریباً ملت فنڈ کے ذریعے 3000 روپے فی میت خرچ آ رہا ہے, 10-10, 12-12 ہزار. اب آج یہ ہو رہا ہے کہ پرانی خبروں میں پھر سے دفن کرنا پڑ رہا ہے. تو جب تک ہم کو مسجدیں تو بہت بن گئی, لیکن قبرستانوں کا جو عالم ہے وہ قبرستان کے ناجائز قبضے ہونے کے بعد یہاں پر مسلمانوں کو دفن ہونے کے لیے بھی جگہ فراہم نہیں ہوئی. تو اسی لیے میں آج کے اس اجلاس میں سیاست اخبار, سیاست ویکلی کے ذریعے اس بات کی میں محمود علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک قبرستان نارتھ میں, ایک قبرستان ساؤتھ میں, ایک ایسٹ میں, ایک ویسٹ میں, 4 قبرستانوں کی جگہ, چاہے وہ اوقاف کی زمین پر ہو یا کچھ رہو, اوقاف کی ہماری زمین ہے, مگر یہ ہے کہ حکومت کو اس کی اجازت دینا پڑتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ زمین کے آپ قبرستان. اگر محمود علی صاحب
آج اللہ کی مدد سے وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں تلنگانہ کے، اور اگر ان کا ایک لفظ بھی چیف منسٹر کو پیش ہوتا ہے کہ 4 قبرستانیں 4 طرف اگر قائم کی جائیں تو مسلمانوں کے لیے تدفین کا کوئی مسئلہ باقی نہیں ہے۔ ہاں محمد علی صاحب نے ایک لیٹر بھیجوائیے، میں کروا دیتا ہوں۔ کل ہی کلیکٹرز کی میٹنگ میں چیف منسٹر صاحب نے کلیکٹرز کو یہ ہدایت دی کہ ہر جگہ پر قبرستانوں کا انتظام کریں۔ تو یہ قبرستانوں کا اگر انتظام ہو جائے تو یہ آج مسلمانوں کو جس قسم کی پریشانی ہے دفن کے معاملے یہ مشکل ختم ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زندگی میں مشکل، مرنے کے بعد مشکل۔ تو اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج محمود علی صاحب کی موجودگی میں ان سے یہ مطالبہ کروں کہ اگر وہ زمین دیں تو وہاں پر یہ قبرستانوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ جہاں تک دو بدو کا تعلق ہے، سیاست نے دو بدو کے جو پروگرام شروع کیے ہیں اس کی وجہ سے آج بے شمار شادیاں بہت آسانی سے طے ہو رہی ہیں۔ آج یہ بات اس لیے شروع کی گئی کہ حیدرآباد میں سروے ہوا تھا جس میں 30,000 لڑکیاں پرانے شہر میں اپنی شادی کا، اپنی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے ماں باپ نے اتنی سخت دی ہے کہ وہ ان کی شادی کر سکیں، اس لیے کہ اتنے ڈیمانڈ، موٹر سائیکل دلا دو، بچہ کیا کرتا ہے، کہیں کلرک ہے، انہیں بولتا ہے کہ موٹر دلا دو۔ تو یہ جس قسم کی جو باتیں آج ہمارے سماج میں آئی ہیں، تو اسی لیے سیاست نے یہ تحریک شروع کی ہے جس کا اللہ کے فضل سے کامیاب طریقے سے ہو رہا ہے کہ شادی میں بیٹی کی طرف سے، دلہن کی طرف سے صرف ایک کھانا، ایک میٹھا، اس کے سوائے کچھ لوازمہ نہیں دینا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محمد علی صاحب کو کہ محمد علی صاحب نے اپنے گھر کی شادی میں ایک میٹھا، میں نے کہا مسجد سے سیدھا ردائی۔ تو میں اس لیے کہ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہندو بھائی منڈپ میں شادی کر لیتے ہیں، سردار جی گردوارے میں شادی کر لیتا ہے، کرسچنز چرچ میں شادی کر لیتا ہے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ شادی خانے کیوں بنا کے رکھے ہیں جس کا کرایہ لاکھوں اور ایک شادی پہ 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہوگا؟ یہ سوائے دولت کے ضائع کرنے کے اور کوئی بات نہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میرے نوازے پوتا پوتی کے سب شادیوں میں 1 ڈش کھانا رکھوں، اس لیے کہ ایک نظیر ملنا چاہیے۔ ابھی اگر شادی طے ہوتی ہے تو ظہیر کے بیٹے کی شادی ہوگی، تو میں ظہیر کو بولا کہ ساری نسلیں تمہارے کریں گی، لوگ دیکھتے رہیں گے تم کیا کھلانے والے ہیں، اس بات سے تیاری کر لو۔ تو بڑا بیٹا تو تیار ہو گیا ہے، چھوٹا بیٹا ہوتا ہے شادی ایک بار کرتے نا بھائی، ایسا کریں گے بولا ایک بار اس بیٹوں کے ساتھ شادی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں محمود علی صاحب کا بےحد ممنون ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اپنا ٹائم سیاست کے لیے دیا ہے، اور جہاں تک ویکلی کے شروع کرنے کا تعلق ہے اور اس کو روزنامے میں تبدیل کرنے کی بات ہے، روزنامے کے لیے کم سے کم 500 کروڑ روپے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ کام کو آہستہ آہستہ سیڑھی چڑھتے ہوئے دیکھیں، اور یہ پہلی سیڑھی ہے، اور میں انشاءاللہ اس بات کا اعلان کروں کہ اب نہیں تو کچھ دن بعد، کچھ سال بعد سیاست انگریزی اخبار کے نکالنے کے ساتھ سیاست کے پاس پرنٹنگ کے لیے اتنی مشنری ہے کہ سیاست ویکلی کو چھاپتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد اخبارات چھاپنے کی سیاست میں سکت ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ اسٹاف کا معاملہ ہے، اسٹاف
ہوتا ہے اسٹاف ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے اور اسٹاف کو اس بات کا درد ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں اس کو کیسے کس طرح حل کرنا چاہیے. اور میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے سیاست کو جو سپورٹ ہے وہ ہر لحاظ سے ہر طرف سے اس بات کے لیے تیار ہے کہ سیاست کے ہر کام کے لیے وہ آگے بڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ دراز کرنے کے لیے تیار ہے. اب ہم ملت فنڈ کے ذریعے ایک ہوم فار دی ایجڈ مسلمانوں کے لیے کھول رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ کرسچنز کے ہوم فار دی ایجڈ ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, سی پی آئی کا ہوم فار دی ایجڈ ہے, سی پی ایم کا ہے, جینس کا ہے, کرسچنز کا ہر ایک کا اولڈ ایج ہوم ہے. وہاں پر ہمارے بزرگوں کو آرام و آسائش کے ساتھ رہنے کی ہم گنجائش فراہم کر رہے ہیں. اور جہاں تک میں نے اعلان کیا ہے تو آج اتنے لوگ موجود ہیں کہ جو اس اسکیم کے تحت سیاست ملت فنڈ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ اس کے لیے یہ پیسہ لے کر یہاں کام کریں. وہاں پر ایک مسجد بنانے کا پروگرام ہے. 2 خواتین مسجد کے لیے پوری تعمیر کے لیے وہاں کے لیے پیسہ دیا. اب ہم ایک ایسا ورکشاپ اور ریسیڈینشیل اس میں رکھنا چاہ رہے ہیں جس میں اماموں, مؤذنوں اور یتیم بچوں کو ایسے ٹریڈ سکھائیں گے جس کے ذریعے وہ روزانہ 500,000 روپے کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں. یہ کام چل رہا ہے. انشاءاللہ زمین خرید لی گئی ہے اور وہاں پر ابتدائی کام تو شروع ہوا ہے, لیکن تعمیر کا کام انشاءاللہ لیبر پورا کسرے کے لیے آندھرا گیا ہوا ہے. آندھرا سے واپس آنے کے بعد وہ سارا لیبر وہاں پر منتقل ہوگا اور وہ ہوم فار دی ایجڈ مسلمانوں کے لیے وہاں قائم ہو سکتا ہے. بہرحال میں نے تقریر کو طویل کر دی, لیکن آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر موقع ملتا ہے اور وہ تحریک جو سید حامد صاحب نے مسلمانوں کے ایک انگریزی اخبار کی بات کی تھی اور شاید اس کو 30 برس سے زائد گزر گئے, لیکن انشاءاللہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ سیاست بھی بہت جلد انگریزی اخبار نکالے گا اور آپ کے خدمت میں پیش کرے گا.